اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ جس ملک میں عدل و انصاف کی حکمرانی نہ ہو وہاں ظلم ہوتا ہے، اور جہاں ظلم کی حکمرانی ہو وہاں زمینیں بنجر ہو جایا کرتی ہیں اور قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ابھی ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ اور پھر جہاں ظلم اور انصاف کا قتل ہو رہا ہو، اگر وہاں آپ کو منصف بنا دیا جائے تو آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی سٹوری آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک شہنشاہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تو وہ ایک ایسی بستی میں چلا گیا جہاں وہ دنیا کے ہنگاموں سے بالکل دور تھی، اور انہیں جنگ کے نام کا بھی پتہ نہیں تھا، فاتح اور مفتوح کے حوالے سے بھی ان کو کوئی خبر نہیں تھی۔ جب وہ شہنشاہ اور بادشاہ وہاں پہنچا تو بستی کے باشندوں نے اسے مہمان کے طور پر بڑا اس کا استقبال کیا اور اس کو لے کر سردار کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ سردار نے بھی اس کا استقبال کیا، پھلوں اور جوس کے ساتھ اس کی شہنشاہ کی تواضع کی۔ دوران گفتگو ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہو گیا، سردار کے سامنے۔ تو مدعی نے کہا کہ جناب، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا، ہل چلانے کے بعد اس میں سے خزانہ نکل آیا، اور یہ خزانہ میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے زمین کی قیمت دی تھی، اس خزانے کی قیمت نہیں دی تھی، لیکن یہ دینے سے انکاری ہے۔ مدعا علیہ نے کہا جناب، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ میں زمین فروخت کر دی، اب جو کچھ اس میں ہے یہ اس کی قسمت ہے، یہی اس کا مالک ہے، میرا اب اس زمین سے اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ سردار نے بڑے غور سے ان دونوں کی بات سنی اور پھر سوچنے کے بعد کہا کہ تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ دوسرے سے مدعا علیہ سے پوچھا تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ اس نے کہا جی میری ایک لڑکی ہے۔ تو سردار نے فیصلہ کیا کہ دونوں جو ہیں ان بچوں کی شادی کرتے اور جو خزانہ ہے ان بچوں کے حوالے کرتے۔ اس فیصلے نے اس بادشاہ اور شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے جب شہنشاہ کو متردد دیکھا، پریشان دیکھا، تو پوچھا کیا تم میرے فیصلے سے مطمئن نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن تمہارے فیصلے سے حیران ضرور ہوں۔ سردار نے کہا کہ سپوز کریں کہ یہ فیصلہ، یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ تو شہنشاہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مقدمہ اس طرح نہیں ہوتا بلکہ اس کے ریورس ہوتا، یعنی خریدار جو ہے وہ اس کو اپنی ملکیت کہتا اور بیچنے والا جو ہے وہ اس کو اپنی ملکیت کہتا۔ دونوں میں نزاع یہ ہوتا کہ میں نے اس زمین بیچی ہے، اس میں سے خزانہ نہیں بیچا۔ تو دوسرا یہ کہتا کہ چونکہ زمین بیچ دی، جو کچھ اس میں ہے وہ میری قسمت ہے۔ تو پھر سردار نے کہا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہوتا؟ تو شہنشاہ نے کہا جی کہ ہم دونوں فریقین جو ہیں ان کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیتے۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے بڑی حیرت سے دیکھا اور سوچنے کے بعد کہنے لگا کیا آپ کے ملک میں سورج طلوع ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ہمارے ملک میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، وہاں بارش بھی ہوتی ہے۔ تو سردار تھوڑا سا حیران ہوا اور پھر سوچنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کے ملک میں جانور پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا جناب ہمارے ملک میں بے شمار جانور پائے جاتے ہیں۔ تو سردار نے کہا او خوب، میں سمجھا، اور سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے ایک بہت مشکل ترین جو مسئلہ تھا اس کا حل اس کے ذہن میں آ گیا۔
تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید ہی جانوروں کی طفیل یہ سورج بھی چمکتا ہے، روشنی دے رہا ہے، اور بارش بھی کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے، ورنہ ناانصافی کے حکومت میں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، عدل کی ضد جو ہے وہ ظلم و زیادتی ہے، اور عدل و انصاف کسی بھی انسانی معاشرے کی بقا کے لیے ہی ضروری ہے۔ جیسے جسم میں خون، اور جہاں عدل کی حکومت نہیں ہوتی وہاں ظلم کی حکمرانی ہوتی ہے، اور جہاں ظلم کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عموماً وبائیں پھیلتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، قحط سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن رب کائنات انسانوں کی بجائے جانوروں کی وجہ سے یہ زندگی جو ہے اس کو قائم رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک اور پہلو عدل اور انصاف کے حوالے سے زیر غور ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم عموماً عدل و انصاف کی بات بڑے لیول پہ کرتے ہیں، حکومتی لیول پہ کرتے ہیں، ملکی لیول پہ کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ انصاف ہر جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنی سوسائٹی میں بھی، اپنے ملک میں بھی۔ مگر اگر دیکھا جائے تو بہت سے گھروں میں ہی انصاف نہیں ہوتا، اپنے بچوں کے درمیان، اپنی بچیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ، یعنی ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی ہے اور ظلم ہے، مگر ہم دہائی دیتے رہتے ہیں کہ ملک میں انصاف نہیں ہو رہا۔ خواتین و حضرات، گھر ہو یا مملکتیں، عدل و انصاف کرنے کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے۔ جو عدل کرنے والا ہے اس کا مقام بہت بلند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں، آپ نے فرمایا کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا، اپنے اہل و عیال، اور جن کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے۔ یہ امام مسلم کی حدیث شریف ہے۔ حدیث میں ان لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو لوگوں میں بھی، اپنے اہل و عیال میں بھی، اپنے ماتحتوں میں بھی حق و انصاف کے فیصلے کرتے ہیں۔